فوج میں جو تبدیلی کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ فوج جو ہے جو وہ کہیں اسی طرح کریں. جن جنرلوں کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے, نکالا گیا ہے, وہ ان کی بات نہیں مان رہے. انفراسٹرکچر کے جو اٹیک ہوا ہے اس میں ایران کیسے اس کو رسپونڈ کرے گا؟ ایران نے تو بڑا سخت رد عمل دیا. کوئی امریکی یہاں سے بچ کے نہ جائے زندہ. الیبریٹ کریں گے یو اے ای والے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم ریئیکٹ کریں گے. ٹارگٹ چینج ہو جائے گا نا؟ ٹارگٹ چینج کرنا پڑے گا ان کو. کچھ انڈین کا کہنا ہے کہ چائنا ایران کی ہیلپ کر رہا ہے. چائنا کے ساتھ ان کی دشمنی ہے نا جی. ایران کو بھی اپنا رویہ جو ہے وہ نرم کرنا چاہیے. السلام علیکم، سید محمد جعفری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. کل جو صدر ٹرمپ نے تقریر کی تھی اور آج جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں. یعنی کہ ایران کے انفراسٹرکچر پہ حملہ کیا جا رہا ہے، وہاں برجز تباہ کیے جا رہے ہیں اور پاور پلانٹس کا نیکسٹ ٹارگٹ ہے. اس کے علاوہ چینجز کی گئی ہیں یو ایس آرمی کے اندر. تو ان چیزوں کے بارے میں ہم شیخ آفتاب حنیف صاحب سے ان کی رائے لیں گے. السلام علیکم شیخ صاحب. جی وعلیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. تو کچھ روشنی ڈالیے ایرانین انفراسٹرکچر پہ جو اٹیک ہوا ہے امریکہ کا، جو کہ بالکل مختلف ہے جو انہوں نے کل تقریر کی تھی، تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ وہ مختلف نہیں ہے. اس نے تنبیہ کی تھی لیکن اس پہ عمل جاری ہو گیا ہے. پول تباہ کر دیے انہوں نے. دیگر انفراسٹرکچر جو ہے اس کو وہ تباہ کر رہے ہیں اور مزید تباہی کی طرف وہ لے کے جا رہے ہیں. اور اس نے کہا ہے ٹرمپ نے کہ اگر معاہدہ نہ کیا تو ہم بہت برا حشر کریں گے. یہی شرط رکھی تھی لیکن اس کی تو بات ہی نہیں ہوئی. وہ پتھر کے زمانے کی طرف جو اشارہ کیا تھا نا، ٹھیک ہے، یہ اب ادھر جانا شروع ہو گئے ہیں بغیر کسی ایگریمنٹ کے. اس میں کوئی ایڈوانسمنٹ کیے بغیر کچھ نہیں ہے. وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں، اپنی مرضی کر رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ساتھ اس کے فوج میں جو تبدیلی کی گئی ہے وہ کیا ہے یو ایس آرمی کے اندر؟ دیکھیں ان کا یہ کہنا، وہ یہ چاہتے ہیں، مطلب ٹرمپ یہ چاہتے ہیں اور ان کا جو وزیر دفاع ہے کہ جو فوج جو ہے جو وہ کہیں اسی طرح کریں. اس کا مطلب ہے جن کو ہٹا دیا گیا ہے، جی، جن جنرلوں کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے، نکالا گیا ہے، وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے. بظاہر ایسے ہی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ پہلے بھی فوج میں سے یہ باتیں آ رہی تھی کہ ایران کی طرف جو آپ نے کی ہے یہ غلط کیا ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے. میں اس میں یہی کہوں گا کہ اٹس این ایوالونگ نیوز. ایسا چیزیں سامنے آئیں گے کیا وہ ظاہر ہے، لیکن وہ بتائیں گے تو نہیں نا جی. اس طرح کی چیزیں پبلک تو نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے. ان کے جو رویے ہوتے ہیں جو کر رہے تھے، بندہ اس سے اخذ کر رہا تھا یہ کیوں ہوا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کسی جنرل کو چیف آف آرمی اسٹاف کو ہی نکال دیں فوج میں سے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری بات نہیں مان رہا ہوں، پریزیڈنٹ کی بات نہیں مان رہا. دوسرے معنی میں یہ اس نے بغاوت کر دی. ٹھیک ہے. ایران کا آپ کے یہ جو تباہی آج کی تاریخ میں جو ہوئی ہے، انفراسٹرکچر کے جو اٹیک ہوا ہے، اس میں ایران کیسے اس کو رسپونڈ کرے گا؟ ایران نے تو بڑا سخت رد عمل دیا. ایران نے کہا کہ یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، جو آپ جو کچھ کریں گے، تباہی پھیلائیں گے، اس سے ہم ہتھیار ڈالنے والے نہیں ہیں. وہ تو ہمیشہ سے وہ کہتے آئے ہیں. اب بھی اس کے یہ جو پل گرا اس کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا ہے. آج بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں، کل بھی یہی کہیں گے. اس سے اچھے نئے پل بنا لیں گے، یہ کہا انہوں نے. وہ تو ظاہر ہے بن ہی جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑنے والے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ان کے چیف آف ہے نا جی آرمی اسٹاف میر حاتمی، جی، انہوں نے اپنی فوج کو ریڈ الرٹ کر دی ہے کہ تیار ہو جاؤ. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کوئی امریکی یہاں سے بچ کے نہ جائے زندہ. اور وہاں پہ ایک اور چیز ہے، 10 لاکھ کی فوج ہے ایران کی ریگولر. اس کے علاوہ جو بسیج ہے نا ملیشیا جن کو کہتے ہیں، وہ 2.5 کروڑ ہیں. اچھا، اس میں ایک میں نے سنا تھا کہ سب لڑ رہے ہیں کہ فدائین کا وہ فدائین نہیں ہے نا، یہی فدائین ہے. اوکے یہ فدائین ہے. ٹھیک ہے. یہ آج خود گیا ہے کروڑوں میں ان کی 2.5 کروڑ 2.5 کروڑ ہیں. بہت بڑی تعداد. وقتہ پڑ جائے گا امریکہ کو، فوج تو بھیجے. پھر وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ جو فوجی آئے ہیں ان کے گھر والے ان کی حمایت رو رہی ہے کہ ان کو کیوں بھیج رہے ہو وہاں پہ. اچھا. ہاں، امریکہ میں یہ بھی میں نے کسی جگہ دیکھا ہے. اچھا، یہ بھی چل رہا ہے. تو یہ بتائیں کہ اس میں جو عرب ممالک ہیں یا جی سی سی کہہ لیں، وہ کہاں کھڑے ہوئے اس سچویشن میں جو بلڈ ہوئے گی سچویشن؟ اس کا براہ راست جو اثر ہوگا وہ ان ممالک پہ ہی ہوگا اور اسرائیل پہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے نا جی، وہ بالکل فارغ ہو گیا. اب ایرانی میزائل سیدھے تک جا رہے ہیں ادھر، تباہیاں پھر رہی ہیں. پتھر ادھر بھی آ رہا ہے، پتھر کا زمانہ ادھر بھی آ رہا ہے. یعنی کہ جو اس کو کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں، زیادہ عربوں میں زیادہ جو کر رہے ہیں نا جی کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ یو اے ای والے. ابھی ان کے اوپر اس طرح کے حملے نہیں ہوئے،
تو تھوڑا الیبریٹ کریں گے یو اے ای والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم جو ایران کر رہا ہے جی جی وارن کر رہے ہیں، اچھا ہم ریئیکٹ کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اس پہ تو ڈائریکٹ ان ممالک کے اوپر تو اٹیک نہیں کر رہا، وہ تو یو ایس سے جو بھی چیز جڑی ہوئی ہے اس پہ اس کو کہہ ٹارگیٹ رہا کر ہے. اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں اچھا صرف زبانی ہے، ابھی کیا نہیں. اچھا اگر کیے گے تو ظاہر ہے ان کے اوپر بھی ایران کرے گا وار. وہ تو کام اور بگڑ جائے گا پھر تو. بہت زیادہ بگڑے گا. اب انہوں نے اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ایک قرارداد پیش کی ہے ٹھیک ہے کہ جس طرح سے بھی ہو سکے آبنہ ہرمز کو کھلوا لیا جائے. لیکن روس، چائنا، فرانس اور دیگر ممالک 10-15 ملک ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے. انہوں نے کہا مسودے کو ٹھیک کرو، یہ جس طرح سے بھی ہو سکے اس کو نکالو. اچھا کوئی ٹھیک ہے زبردستی نہیں کی جا سکتی. وہ وہاں پہ بھی ٹھیک ہے. ناکام ہوں گے. اچھا اچھا سمجھ آتی ہے بات. وہاں بھی ایران کے لیے مددگار ثابت ہوں گے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی کہا جی وار بند کرو. بالکل سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے، چائنا بھی یہ کہہ رہا ہے، رشیا بھی یہ کہہ رہا ہے، پاکستان تو لگا ہی ہوا ہے. اب امریکہ زبردستی کر رہا ہے. کسی دیکھیں نا، آپ زبردستی پستول نکال کے کسی کے کنٹ پٹی پہ رکھ دیں ٹھیک اور ہے اگر سائن کر ٹھیک تو ہے کیا وہ معاہدہ ہوگا؟ وہ معاہدہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک. معاہدہ تو ہوتا ہے مرضی سے. جی ہاں جی ہاں کچھ لو کچھ دو، کچھ ہماری مانو کچھ آپ. وہ کہتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ مانو. تو یہ معاہدہ تو نہیں ہے، زبردستی ہے. پچھلے دنوں جس کا ذکر بہت عام تھا جنگ شروع ہونے سے پہلے، ایبراہم ایکارڈ کا بہت باتیں ہوتی تھیں. ہاں جی ہاں جی. یہ اور پاکستان کے بھی یہ شامل نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے. بڑی بالکل، یہ مخالفت بڑی اچھی ڈسکشن. اس ایکارڈ سے پہلے ایک ٹرم ہے، ایک مخفف ہے، میسا MESA، مڈل ایسٹ اسٹریٹجک الائنس. یہ اس پہ کچھ روشن ڈالیے، کیا چیز تھی؟ شاہ صاحب یہ جو ہے نا جی میسا، یہ ایک مجوزہ پرپوزڈ تجویز تھی علاقائی اتحاد کے لیے. کس کے اتحاد کے لیے؟ یہ جی سی سی کے جو ہے نا جو عربک، اس میں شامل تھے ترکی تھا، بحرین، عمان، قطر، سعودی عرب، UAE، یہ ممالک شامل تھے. آئی تھنک اس میں جارڈن بھی تھا. جارڈن بھی تھا. اور اس میں ایک ملک ایسا تھا جو عربی نہیں تھا، وہ تھا امریکہ. اچھا، یا اس کی ایمان پہ سب کچھ اسی کی ایمان پہ ہوا. اچھا ٹھیک ہے. 2017 میں یہ آیا تھا. اور اس میں یہ تو یہ 2017 میں یہ ٹرمپ صاحب کا دور تھا. ہاں جی یہ اسی کا تھا. اوکے. اس کو نیٹو، عرب نیٹو بھی کہا جاتا تھا. اچھا اچھا اوکے. یہ جیو پولیٹیکل تھا سارا کچھ. اس میں عربوں کی معاشت، ان کا جو ہے میزائل کا نظام، دفاعی نظام اور انٹیلیجنس شیئرنگ. اچھا ٹھیک ہو گیا. امریکہ کو سارا اس نے کرنا تھا. اس کا آبجیکٹیو کیا تھا؟ ایران کو گھیرا ڈالنا، اس کا اثر سو کم کرنا. یہ 2017 سے یہ بات چل رہی ہے. یہ جو آج جو ہوا نا ایران کے اوپر، یہ اس کی تیاری جو ہے یہ 2017 سے شروع ہوئی. اچھا. جو حملہ ہوا نا یہ اس کا عملی نمونہ ہے 2017 کا. اور اس میں آگے چل کے آپ نے بات کی ابراہیم ایکارڈ کی، آگے چل کے یہ کامیاب نہیں ہوا. ان کے آپسی جھگڑے بھی تھے، آپس کے مفادات بھی تھے عربوں کے، علاقائی مسائل بھی تھے، کچھ دشمنیاں بھی تھیں. تو یہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. آگے چل کے اگر اس پہ اتفاق ہو جاتا یا ہو جائے، جی اس میں اسرائیل نے بھی شامل ہونا. اچھا. پروگرام کے مطابق اس کے اوپر ایکارڈ ہونا تھا، ابراہیم ایکارڈ. اچھا. نہیں تو یہ جو میسا تھا یہ کسی کاغذ کی شکل میں؟ نہیں بلیک اینڈ وائٹ نہیں تھا. ابھی یہ مجوزہ تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں سارے مان گئے کہ ہم تمہارے ساتھ ہوں گے. ہاں جی بالکل سارے مان گئے، یہ سب مانے ہوئے تھے. لیکن بعد میں کیا ہوا، ان میں کچھ ممالک ایسے بھی تھے 2-4 جو ایران کے ساتھ روابط رکھنا چاہتے تھے. اچھا ٹھیک ہے. جس میں سب سے پہلے مصر علیحدہ ہو گیا ان میں سے. اچھا مصر ان میں سے علیحدہ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. پھر عمان، بحرین، ان کی رائے بھی مختلف تھی، اس لیے یہ ان ریٹرن نہیں آ سکا، کامیاب نہیں ہو سکا. ہاں جی. تو اس جنگ میں یہ جو US اسرائیل اگینسٹ ایران جنگ ہے، اس پہ کچھ اس کی سپورٹ حاصل تھی؟ کیونکہ ابھی ابراہیم ایکارڈ تک نہیں پہنچے، میسا کی ایک بات چیت ہو گئی، تو درمیان میں کھڑے ہوئے جو آپ جس طرح آپ نے کہا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ میسا چلتا رہے، ٹھیک ہے، اس میں سے امریکہ کو نکالیں جی، اسرائیل کو مت ڈالیں، اس میں ایران کو لے آئیں، تو یہ بڑا مضبوط اتحاد بنے گا.
تو پھر تو ٹارگیٹ چینج ہو جائے گا نا. ٹارگیٹ چینج کرنا پڑے گا ان کو ٹارگیٹ چینج کرنا پڑے گا. آگے جا کے حالات مختلف بن رہے ہیں. یہ بالکل صحیح کر رہا ہوں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلے بھی آپ نے یہی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. بالکل کہا تھا آپ نے. آگے حالات چینج ہو رہے ہیں. انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے. امریکہ نے ان کے ساتھ کیا ہے, تباہی پھیلائی ہے, ان میں نااتفاقی ڈالی ہے اور خود حکومت کی ہے. بالکل جو پرانا فارمولہ ہے. ان پہ تباہی نہیں آئی, وہ تو صرف جو یو ایس کے ساتھ جو منسلک چیزیں تھیں, بیسس تھے. آپ تباہی کس کو سمجھتے ہیں؟ ملک کی تباہی, انفراسٹرکچر کی تباہی, جو کہ ہونے جا رہی ہے ایران کی. اس طرح کی تباہی ان پہ نہیں آئی. بے عملی بھی تباہی ہوتی ہے. بے عملی کا شکار ہیں یہ بے عملی کا شکار امریکہ نے کیا ان کو. یعنی کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا, میں تمہارا خیال رکھوں, سوتے رہو. یہ بے عملی کا شکار ہے, اس لیے ان کی یہ حالت ہے. جب وہ آتا ہے اربوں روپیے لے جاتا ہے, کسی سے جہاز لے جاتا ہے, کسی سے کچھ لے جاتا ہے. یہ بے عملی نہیں ہے؟ اور بڑی خوشی دے دیتے ہیں. بے عملی ہے. ٹھیک ہے, اوکے. تو یعنی پریکٹیکلی وہ دے شوڈ کم ایٹ دا فور فرنٹ ٹو سیو دیئر اون انٹرسٹ. آل کسیاں دا پنڈ ہے, کر دے کچھ نہیں. اچھا, تو اس میں وہ آپ خیال میں چائنا یا رشیا ان کی ہیلپ لیں گے یہ جی سی سی کنٹریز میں؟ دیکھیں, ان کو لینی چاہیے. اچھا, وہ مختلف ممالک ہیں, ان کی لینی چاہیے, ان کی مدد لینی چاہیے. اوکے, پاکستان کی مدد لینی چاہیے. ہم سے سیکھنا چاہیے انہیں. عربی سب سے کلوز تو ہم ہیں نا. ابھی جو ہم سے سیکھیں. ابھی جو ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ ہم بھی کسی کی ہیلپ لیتے ہیں نا. ہر بندہ, ہر ملک ایک دوسرے کی ہیلپ لیتا ہے. ایران پھر کس کی ہیلپ لے رہا ہے ابھی؟ ایران بے شمار ہیلپ ہے. ایران کو رشیا کی ہیلپ ہے, ایران کے بعد چائنا کی ہیلپ ہے, ایران کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں, وہ کوریا ہے, اور پھر وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے. اس کو اتنی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے جتنی ان کو ہے. اچھا, تو میں نے سنا ہے کچھ انڈین جو سوشل میڈیا ہے یا ان کا جو پرنٹ میڈیا ہے, ان کا کہنا ہے کہ چائنا ایران کی ہیلپ کر رہا ہے. وہ تو رشیا کا نام نہیں لے رہے. وہ جو مرضی کری جائے, چائنا کے ساتھ ان کی دشمنی ہے نا جی. وہ سارے کو چائنا پہ ڈالیں گے, یہاں پہ ڈالیں گے, اور رشیا کے. پوٹن تو ان کو وزٹ کر کے گیا. کن کو؟ انڈیا کو. تو دے کے گیا ہے کچھ بھی نہیں. ہمیں نہیں پتا, لیکن پتا ہے کچھ نہیں دے کے گیا. بندہ وزٹ کرنے آتا ہے, جو وہ چاہتے تھے وہ نہیں کر کے گیا. اچھا ٹھیک ہے, مٹی جا رہی ہے. چلیں وہ کیوں پھر ہم ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے اس ڈسکشن سے. تو کمنگ بیک ٹو دس ٹاپک, اوکے. تو اب آپ اپنی کلوزنگ اسٹیٹمنٹ کے طور پر یہ جو ہم نے باتیں کی, انفراسٹرکچر کا ڈسٹرائے ہونا, جی سی سی کنٹریز کا اس میں انوالو ہونا میسا کے ذریعے, میں جو دیکھ رہا ہوں, آگے چل کے امریکہ اس سے زیادہ بڑے حملے کرے گا. بعض عراقی ہیں ایران کے, انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے, مزید تباہی آئے گی. ایران کو بھی اپنا رویہ جو ہے وہ نرم کرنا چاہیے. اگر وہ کہتا ہے کہ ٹیبل پہ ہمارے ساتھ بات کرو, تو ان کو بات کر لینی چاہیے. پاکستان سٹینڈ کر رہا ہے ان کے لیے, پاکستان کھڑا ہوا ہے. وہ پاکستان سے بات کریں, ہم سے بات کریں, ہم آگے جا کے بات کریں گے, نیگوسیشن پہ آئیں. اپنے ملک میں تباہی نہ پھیریں, کسی بات پہ آئیں. کچھ لوگ کچھ دوست, ظاہر جب آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے, جی جی ٹھیک ہے, تو آپ کی بات ہی تو نہیں مانی جائے گی, نہ ان کی مانی جائے گی. کچھ بندے بھی آئیں گے, کچھ سالسی آئیں گے. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا, ان کو یہ بات ماننی چاہیے. یہ اس طرح کی جو نا ہٹ دھرمی, اس کو ہٹ دھرمی کہتے ہیں, میں نہیں مانتا. ٹھیک تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. سمجھ آتی ہے. اوکے اوکے, تھینک یو ویری مچ شیخ آفتاب ہنی صاحب. تو ناظرین, آپ نے آج کی گفتگو سنی. اس میں یہی نظر آتا ہے کہ مزید تباہی سے بچنے کے لیے ایران کو کسی صورت کچھ لو اور دو کے تحت چیزوں کو ریزالو کرنا پڑے گا, نہیں تو ایک بہت بڑی تباہی کی طرف جانے ہم جا رہے ہیں, اور اس کی لپیٹ میں اور ملک بھی آ جائیں گے. اپنے کامنٹس کے ذریعے اپنی آراء اس میں درج کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ نے اس پروگرام کو کیسا پایا. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, اور پھر آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گا وی لاگ سینٹرل کے پلیٹ فارم سے. تھینک یو, خدا حافظ.